اگر والدین اپنے بچوں پہ کنٹرول کریں گے, بیٹیوں کے موبائل چیک کرتے رہیں گے, چھاپے نہ مارے موبائل پہ, کسی کی پرائیویسی میں آپ زبردستی دخل اندازی, خام خواہ میں بیٹی کا موبائل اٹھا کے چیک کر لینا کیا کر رہی ہے, جائز نہیں ہے. ہاں بتا کے چیک کریں آپ. صرف بیٹے کے کمرے میں بعض لوگ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا نیٹ پر, میں ایک دم دروازہ کھول کے گھس گیا. میں نے کہا آپ نے غلط کیا. اگر خدا نخواستہ وہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو باپ کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو ذلیل کرے اور اس کے گناہ پر مطلع ہو. باپ کا کام ہے تربیت, تو تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ بیٹا دروازہ بند کر کے تمہیں نیٹ پر بیٹھنے کی اجازت نہیں. یہ کر سکتا ہے. اور اگر تم نے بند کیا تو پہلے بتا دے کہ میں کسی بھی وقت دروازہ کھول کے اچانک آ سکتا ہوں. تو کسی کو خام خواہ میں کسی کے گناہ پہ زبردستی تجسس کر کے مطلع ہونا یہ بالکل حرام ہے. آج لوگ اس کا خیال نہیں کرتے, تجسس کرتے ہیں کدھر جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, میں دیکھوں یار کدھر جا رہے ہیں. غلط ہے. کیونکہ یاد رکھو کسی کے گناہ پہ مطلع ہونے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی پردہ دری کرتا ہے نا, اس کے بھی عیوب سے اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتے ہیں, اس کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں. اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب کسی نے کسی کے گناہ کو ہائی لائٹ کیا ہے نا, تھوڑے دنوں میں وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہوا ہے. اس لیے بہت خطرناک معاملہ ہے. کسی کو بھی گناہ کرتے ہوئے دیکھو پردہ ڈالو, چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت ہو, کتنا بڑا بزرگ ہو. اگر چھپ کے گناہ کر رہا ہے, کھلے عام کر رہا ہے, تو پھر پردہ ڈالنے کی پھر نہیں ہے. کیونکہ وہ جب اپنے گناہ کو خود ہی دنیا کے سامنے شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ خود شرمندہ نہیں ہے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بار بار سمجھایا جائے بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, پھر بھی وہ کرتے چلے, پھر وہ کرتے, پھر اس کا مطلب ہے کہ بھائی یہ تو خود اپنے گناہ پر نادم نہیں. کوئی بھی چھپ کے گناہ کر رہا ہے, اپنی اولاد ہو, بیوی ہو, عورت, اپنے خواتین کے بعض کالز آتی ہیں کہ ہم نے شوہر کو دیکھا کوئی برا کام کرتے ہوئے, کوئی نیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھ رہا ہے یا کچھ ایسے کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھو, معاشرے کو میں بدنام نہ کرو اس کو. اس نے گناہ کیا 100% غلط کیا, بہت بڑی بے حیائی ہے کہ فحش فلمیں دیکھنا, لیکن اس بے حیائی کی وجہ سے اپنے شوہر کی عزت کو تار تار کر دینا یہ اس سے بڑی بے حیائی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کی جو راز کی جیسی باتیں جانتے ہیں وہ کوئی تھرڈ پرسن نہیں جانتا. تو اللہ نے ان دونوں کو اتنا کلوز اس لیے کیا تاکہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں. وہ اپنی بیوی کی برائیاں کر رہا ہے, بھائی میری بیوی کے تو مجھے پتا چلا وہ فلاں سے بھی تعلق تھا, فلاں سے بھی. بھائی کیوں بتا رہا ہے؟ اس کو ذلیل کر دیا. اسی طرح شوہر کو اگر کسی برائی میں دیکھا ہے تو عورت اس کو چھپا دے. بہت ہی کسی خیر خواہ سے مشورہ لے تو یہ نہ بتائے. میں کبھی کوئی خاتون کہہ رہی ہوتی ہے نا کہ میرے شوہر نے ایسا, میں اس خاتون سے کبھی بھی نہیں پوچھتا آپ کا نام کیا ہے, آپ کون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اس کے شوہر کا پتہ چل جائے. کیونکہ بعض خواتین بتا رہی ہیں وہ شوہر آپ کے بیان میں آتے ہیں, بس میں کہتا ہوں مجھے ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو میں پہنچ جاؤں وہاں تک تو میرے دل میں اس کی عقیدت ختم ہو جائے گی کہ بھائی اس کی بیوی نے تو یہ بتایا. اور بعض خانقاہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرتی ہیں اور اصلاحی خط میں اپنے شوہر کی واٹ لگا رہی ہوتی ہیں. میرا میاں ایسا ہے, وہ آنکھ مٹکا کرتا ہے, وہ پڑوسن کو جھانک رہا تھا اس دن. پھر وہ شیخ صاحب کو پتہ چل جاتا ہے اس کا میاں کتنے پانی میں. وہ شیخ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. عورت کے لیے اپنے شوہر کا مقام اپنے شیخ سے زیادہ ہے, یاد رکھو. شوہر پہلے ہے, شیخ و مرشد بعد میں. یہ بھی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک دفعہ میں نے کسی کو کہا کہ بھائی جو صلہ خونی رشتے ہیں نا ان کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے شیخ و مرشد سے. شیخ و مرشد کی بھی اہمیت ہے لیکن خونی رشتوں کی اہمیت زیادہ. انہوں نے کہا نہیں, شیخ سے تو ہم دین سیکھتے ہیں اور شیخ سے تو اتنے فائدے ہوئے. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, اگر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے خانقاہ میں, تم آئے خانقاہ میں رہنے کے لیے, 2 دن خراب, 3 دن خراب طبیعت, یہ پرائیویسی والی بات میں مکمل کروں گا یہ کہیں رہ نہ جائے. تو 3 دن طبیعت خراب ہوئی, پھر شیخ صاحب کیا کہیں گے؟ بھائی اس کے بھائی کو فون کرو. کہیں گے نا, بولیں گے نا کہ اس کے بڑے بھائی کو فون کرو, چھوٹے بھائی کو فون کرو, بھائی آپ کا بندہ بیمار ہے اس کو لے جائیں. تو وہ آئیں گے کس طرف؟ ایک لڑکے نے مجھے کہا میری تو اپنے بھائی سے بنتی نہیں ہے, کبھی تمیز سے بات ہی نہیں کرتے مجھ سے. میں نے کہا کیسا ہی آپس میں نفرتیں چل رہی ہوں, ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ آپ کا, سب سے پہلے کون اٹھانے آئے گا؟ بولو بھائی. لوگ نمبر دیکھ کے کس کو کال کریں گے؟ بھائی کو. بھائی کا پتہ لگاؤ یار بھائی کون ہے اس کا. ہاسپٹل میں کون آئے گا؟ میں نے کہا اگر خدا نخواستہ پولیس غلط کیس میں آپ کو اٹھا کے لے جائے, جعلی کیس میں, سب سے زیادہ چھڑوانے کی کوشش کون کرے گا؟ شیخ کرے گا, بھائی کرے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بھائی کرے گا, چاہے آپس میں بالکل بھی نہ بنتی ہو.
بالکل بھی نہ بنتی ہو. اسی لیے قرآن نے کہا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں, قرآن میں رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے ہے, سب سے پہلے ہے. تو یہ بات کہاں چاہیے شیخ پہ, بات کہاں سے آ گئی؟ پرائیویسی کی بات کر رہا ہوں کہ عورت کیا کرتی ہے, اپنے شیخ کے سامنے اپنے شوہر کو ذلیل کر دیا, اور اپنی خواتین کے سامنے, دوسری خواتین کے سامنے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ شوہر توبہ کر لی اور میاں بیوی میں دوبارہ محبت ہو گئی, مگر اس کی عزت کا قیامت تک کے لیے جنازہ نکل گیا. کیونکہ انسان کی, اللہ کی عادت کیا ہے کہ 100 دفعہ بھی گناہ کرو نا, 100 دفعہ توبہ کرو, اللہ معاف کر دے گا. کہے گا چل تو نے سچے دل سے توبہ کر دی, بھلا دیا, پچھلا کیا ہے ختم. لیکن مخلوق معاف, مخلوق کہے گی وہی ہے, وہی ہے جو دن پکڑا گیا تھا, وہی ہے, وہی. آپ 100 دفعہ بولو بھائی میں نے توبہ کر لی ہے, کہیں ہے تو وہی نا, بندہ تو وہی ہے نا, مخلوق تھوڑی معاف کرتی ہے. اور پھر میاں بیوی میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں, سیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن خود اس عورت کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. کہتے ہیں یہ اس کا تو میاں ایسا ہے. پھر وہ عورت پھر اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی پھر, نہیں میرے میاں بہت اچھے ہیں. کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کتنے اچھے ہیں, تو نے خود بتایا تھا. پھر یہ بات جب بچوں کو پتہ چلتی ہے کہ میرا باپ ایسے تھا, بچے پھر سیدھے راستے پہ نہیں چلتے. تو گھروں کے راز عورتیں فاش کر دیتی ہیں, یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اگر شوہر کو کسی برائی میں دیکھو, زنا کر رہا ہے یا خدا نخواستہ لڑکیوں سے غلط دوستیاں لگائی ہوئی ہیں, کسی خیرخواہ کو فون کرو, یہ نہ بتاؤ کہ میں کون بات کر رہی ہوں. کسی مفتی صاحب کو فون کر رہی ہوں اگر مشورے کے لیے, بعض پریشان ہوتی ہیں, تو اگر مجھے بھی فون کر رہی ہیں بھائی مجھے اپنا تعارف نہ کروائیں, بلکہ یوں بتائیں کہ بھائی مفتی صاحب ایک مجھے یہ مسئلہ بتائیے کہ ایک خاتون نے, یا یوں کہہ دیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے, کسی خاتون نے, تو وہ خاتون یہ خود ہی ہیں جو اپنے آپ سے پوچھ رہی ہیں, تو جھوٹ بھی نہیں ہے, یہ توریہ ہے نا. مفتی صاحب کسی خاتون نے مجھ سے پوچھا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھا اور کئی بار دیکھا ہے, تو اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. تو پھر موسیٰ بتا دیں گے آپ اپنی اس خاتون کو, اپنی فرینڈ کو یہ بتا دیں کہ یہ کرنا چاہیے, اس کنڈی چوڑے وہ کیا کرنا چاہیے, وہ تو ہر ایک کے الگ حالات ہے نا. لیکن اس کی عزت کا جنازہ بولو بھائی نہیں نکالو. اسی طرح عورت کے کسی عیب پر مطلع ہو گئے تو پردہ ڈالو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو صریح زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا. معاذ کہہ رہا ہوں, حضرت ہلال ابن امیہ عویمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو صاف زنا کرتے ہوئے دیکھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزرا کہ مجھے کیوں بتا رہے ہو, اتنا ناگوار ہوا. علامہ نووی نے لکھا ہے اس پر کہ اس لیے نبی کو ناگوار گزرا کہ اگر دیکھا ہے تم نے تو طلاق دے دو اس کو, یا تو برداشت کرو اگر وہ توبہ کر لیتی ہے, اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو چپکے سے طلاق دے دو. پبلک میں بتانے کی کیا ضرورت ہے, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. بھائی کوئی بہانہ بنا کے چھوڑ دو کہ بھائی ہماری بنتی نہیں تھی آپس میں اس لیے میں نے چھوڑ دیا. لیکن لوگ بھی نہیں چھوڑتے نا, نہیں کیوں لوگ بھی اگلواتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اگر اس نے چھوڑ دیا ہے تو زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش نہ کرو, بولو بھائی آپس میں نہیں بن رہی ہوگی, کوئی مسئلہ ہوگا. جتنا لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالو گے اتنا اللہ ہمارے عیوب پر قیامت کے دن پردہ ڈالے گا. اور جتنا پردہ چاک کرو گے, چاہے عورت شوہر کے عیب پر, یا پھر وہ اس کا نقصان کتنا ہوا. حضرت عویمر اجلانی عرض کرتے رہے, نہیں یا رسول اللہ مجھے سزا بتائیں, مجھے بتائیں کیا. اس پر لعان کی آیتیں نازل ہو گئیں. امام نووی نے لکھا کہ نبی نے اس لیے ناگواری کا اظہار کیا کہ اگر حضرت عویمر اجلانی وہ اپنی بیوی کے بارے میں نہ بتاتے تو پھر یہ لعان کی بڑی سخت سزا بھی نافذ, یہ بھی نازل نہ ہوتی. اور یہ بھی دیکھو کہ جب کوئی شخص آیا کرے نا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا عیب بتا رہا ہو تو خوشی خوشی کان یوں نہ کر دیا کرو, ہاں یار ذرا ڈیٹیل میں بتا یار. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اگر کوئی آئے, عام طور پہ تو عادت یہی ہے نا کہ یار وہ میری بیوی جو تھی نا یوں تھی, یا میرے بھائی کو میں نے ایسے دیکھا, یار تھوڑا کونے میں چل کے بیٹھتے ہیں, ذرا تسلی سے بتاؤ کیا ہوا. کیونکہ کسی کے عیب پر مطلع ہو رہے ہیں نا تو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ مزہ آنا اس کی علامت ہے کہ دل میں کیا ہے, فساد. جبکہ ہمارے نبی نے جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزہ نہیں آیا بلکہ ناگواری گزری کہ بھائی مجھے کیوں بتا رہے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ میری مجلس میں آ کے کسی کا عیب بیان کرو. فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم سب سے صاف دل کے ساتھ ملو. اور یہ بات یاد رکھو کہ جیسے کسی عامی شخص کا عیب کھولنا یہ گناہ ہے, تو علماء کے عیب سے پردہ اٹھانا اور بڑا گناہ ہے, کیونکہ اس سے عوام کے ایمان بالکل متزلزل ہو جاتا ہے. ہاں کھلے عام اگر کر رہا ہے
پھر ایک الگ بات ہے, پھر تو بتانا چاہیے, کیونکہ اگر کوئی کھلے عام کر رہا ہے نا تو پھر تو لوگ اس کے عمل کو دیکھ کے گمراہ ہوں گے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, تو میں آخر بات بس کر کے ختم کر رہا ہوں کہ دیکھو والدین اپنی اولاد پہ کیا کریں. ہاں پرائیویسی کی بات کر رہا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا موبائل نہیں دیکھ سکتے, اگر نگرانی کرنی ہے تو پہلے بتا دیں تاکہ وہ پہلے سے ڈیلیٹ کر کے رکھے. اس کی اتنی تاکید ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر سے واپس آؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ مدینہ شہر کے کنارے پہ پہنچ کے قافلے کو روک دیتے تھے اور کسی کو خبر دینے کے لیے بھیجتے تھے کہ گھروں میں خبر دے دو کہ ہم لوگ آ گئے ہیں. کتنا زیادہ کہ ایسا نہ ہو اچانک ہم داخل ہوں اور کسی ایسی چیز پر مطلع ہو جائیں جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے. بھائی صاف ستھرا ذہن رکھے, کون ہے جس سے غلطیاں نہیں ہوتی بھائی, کون اتنا نیٹ کلین ہے. لیکن عیبوں پہ مطلع ہو کہ کیا ہوگا معاشرے میں بڑا جس کی غلطی پر ایک دفعہ آپ مطلع ہو گئے نا, وہ کہتا ہے اب عزت کا جنازہ تو نکل ہی گیا. پہلے تو وہ چھپ کے کر رہا تھا اور ڈرتے ڈرتے کر رہا تھا, لوگوں کو پتہ نہ چلے, توبہ کا امکان زیادہ تھا. جب آپ نے بتا دیا اور ثابت کر دیا کہ بندہ ایسا ہے, کہتا ہے اب عزت کا تو جنازہ نکل ہی گیا ہے, اب تو میں 100 دفعہ بھی توبہ کروں گا پبلک تو نہیں مانے گی. تو شیطان اس کو پھر گناہ کا اور موقع دے دیتا ہے. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں چھپ کے گناہ کرتے تھے, آہستہ آہستہ کیا ہو گیا, چھوڑ دیا انہوں نے. لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر ان کے گناہ کا راز فاش ہو جاتا تو وہ نہیں چھوڑتے پھر. تو اس لیے باپ بیٹی ہو یا بیٹا ہو, باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے راز کو فاش کرے, لوگوں کے سامنے گن گاتا پھرے کہ میرے بیٹا بھاگ گیا گھر سے, فلانی لڑکی, میری بیٹی بھاگ گئی, میری لڑکی کا اس سے تعلق. یہ بہت خطرناک ہے یہ چیزیں. اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے انسان کے.